السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اورحان سیریز کے آنے والے 17 ایپیسوڈ کے تیسرے ٹریلر کا آغاز ہی ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو طاقت، غرور اور اقتدار کی خطرناک خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ منظر ایک شاندار دیوان میں کھلتا ہے جہاں ہر طرف شان و شوکت اور بادشاہت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اسی دیوان کے وسط میں ایک عظیم و شان تخت موجود ہے۔ یہ تخت صرف لکڑی اور سونے کا بنا ہوا ایک کرسی نہیں، بلکہ اقتدار، طاقت اور حکمرانی کی علامت ہے۔ اسی تخت کے سامنے شہنشاہ سردار انتہائی وقار اور اعتماد کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں اقتدار کی چمک صاف جھلک رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اس تخت پر رکھتا ہے، جس سے وہ اس طاقت کو محسوس کر رہا ہو جو اس تخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات واضح بتاتے ہیں کہ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش پل رہی ہے: اقتدار حاصل کرنا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پرغرور لہجے میں ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو اس ٹریلر کے سب سے اہم پیغامات میں سے ایک بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تخت دو حاکموں کو برداشت نہیں کر سکتا اوچیبے، بورسا کا واحد حکمران میں ہی بنوں گا۔ یہ الفاظ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک خطرناک ارادے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ شہنشاہ سردار کے دل میں اقتدار کی ایسی آگ بڑھ چکی ہے جو اسے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ منظر دراصل آنے والی کہانی کے ایک بڑے تصادم کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی تخت کے لیے دو طاقتور دعویدار کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر صرف سیاست نہیں بلکہ خونریز جنگیں جنم لیتی ہیں۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شہنشاہ سردار بورسا کی حکمرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر اس کے اس خواب کے راستے میں ایک ایسی دیوار کڑی ہے جس سے وہ عبور نہیں کر سکے گا؟ یہ دیوار کوئی اور نہیں بلکہ اورحان غازی ہے۔ اورحان بھی وہ شخصیت ہے جو نہ صرف ایک بہادر جنگجو ہے بلکہ ایک ایسا رہنما بھی ہے جو اپنے لوگوں کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ اگر شہنشاہ سردار واقعی اقتدار کے لیے اورحان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے جس کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریلر کا پہلا سین ہمیں فوراً یہ احساس دلاتا ہے کہ اس بار کہانی صرف ایک عام دشمنی کی نہیں بلکہ اقتدار، غداری اور سلطنت کے مستقبل کی جنگ بننے والی ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی ایک ایسے خطرناک موڑ میں داخل ہو رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ کرلوش اورحان کے اس شاندار ٹریلر کا دوسرا منظر ہمیں ایک بالکل مختلف فضا میں لے جاتا ہے۔ یہاں نہ تو دربار کی شان دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی شاہی طاقت کا غرور، بلکہ اس منظر میں خطرہ، سازش اور خاموشی کی ایسی فضا محسوس ہوتی ہے جو آنے والے کسی بڑے حادثے کا پیشخیمہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ منظر تنگ اور تاریک گلیوں میں کھلتا ہے، پتھر کی اونچی دیواروں کے درمیان پھیلی خاموشی ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان گلیوں میں ہر سایہ کسی راز کو چھپائے بیٹھا ہو۔ اورحان غازی اس ماحول میں اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اورحان بے کے ہاتھ میں بے نیام تلوار ہوتی ہے اور اس کے قدم مضبوط اور تیز ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر غصہ اور عزم دونوں صاف نظر آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی ایسے دشمن کی تلاش میں ہو جس نے اس کے صبر کی آخری حد پار کر دی ہو۔ اس کے سپاہی بھی پوری طرح چوکس ہوتے ہیں۔ ہر سپاہی کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسی خاموش جگہوں میں خطرہ کسی بھی لمحے سامنے آ سکتا ہے۔ اسی سنسان گلی کے ایک کونے میں ایک اور اہم کردار بھی موجود ہوتا ہے، فلاویوس۔ فلاویوس کسی گہری سوچ میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ شاید وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے یا پھر کسی خفیہ منصوبے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ اچانک اسے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت ابھرتی ہے اور وہ فوراً پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابھی وہ پوری طرح پلٹ بھی نہیں پاتا کہ اچانک ایک سایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک خنجر فلاویوس کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ فلاویوس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ وہ درد سے کرہ اٹھتا ہے اور اس کے قدم لڑکڑا جاتے ہیں۔ اسی لمحے کچھ فاصلے پر کھڑی فاطمہ خاتون یہ خوفناک منظر دیکھ لیتی ہے۔ فاطمہ خاتون کے چہرے کا رنگ فوراً بدل جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں چیخ اٹھتی ہے اور بلند آواز میں پکارتی ہے، فلاویوس۔ اس کی چیخ سنسان گلی میں
گونج اٹھتی ہے اور اس لمحے کی شدت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد منظر بدل جاتا ہے۔ اب فلاویوس زخمی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے زخم پر ہے اور وہ درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے شکنیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ اس کی سانسیں باری ہو چکی ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی نظر آتی ہے۔ یہ منظر کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آخر فلاویوس پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کیا یہ اورہان کے دشمنوں کی کوئی نئی سازش ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ یہی سوالات اس منظر کو مزید پراسرار اور دلچسپ بنا دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ٹریلر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آنے والی قسط میں صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ خفیہ سازشوں کی جنگ بھی شدت اختیار کرنے والی ہے۔ کلوش اورہان سیریز کے اس زبردست ٹریلر کا تیسرا منظر ہمیں ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں خاموشی کے پردے میں ایک خطرناک سازش جنم لے رہی ہے۔ یہ منظر کسی میدان جنگ کا نہیں بلکہ ایک بند کمرے کا ہے، مگر اس کمرے میں ہونے والی گفتگو شاید آنے والی جنگوں کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ کمرے کی فضا سنجیدہ اور پراسرار ہوتی ہے۔ دیواروں پر لٹکتی مشعلوں کی مدھم روشنی کمرے میں عجیب سا سایہ دار ماحول پیدا کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں ہر لفظ بہت سوچ سمجھ کر بولا جا رہا ہے۔ اسی کمرے میں 3 اہم کردار ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ کردار ہیں ڈفنی خاتون، کمانڈر اندریاس اور دمرہان بے۔ ایک بڑی میز رکھی ہے جس پر جنگی نقشہ پھیلا ہوا ہے۔ اس نقشے پر مختلف کلوں، راستوں اور علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ منظر واضح بتا رہا ہے کہ یہاں محض گفتگو نہیں بلکہ ایک مکمل جنگی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ کمانڈر اندریاس میز کے قریب کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور حساب کتاب کے آثار واضح ہیں۔ اسی دوران دمرہان، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم نظر آتا ہے، جو گہرے اور فیصلہ کن لہجے میں کہتا ہے، ان سرزمینوں میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اورہان کا خاتمہ ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ یہ الفاظ کمرے کی خاموش فضا میں گونج اٹھتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک خطرناک فیصلہ ہے۔ اس ایک جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ دشمن اب صرف اورہان بے کے خلاف لڑائی نہیں لڑ رہا بلکہ اس کے خاتمے کی مکمل منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ڈفنی خاتون بھی خاموشی سے یہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون نظر آتا ہے، گویا وہ اس سازش کو کامیاب ہوتے دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اورہان بے کے دشمن اب پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہو چکے ہیں۔ وہ صرف میدان جنگ میں تلواروں کے ذریعے نہیں بلکہ حکمت عملی اور سازشوں کے ذریعے بھی اسے شکست دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟ کیا وہ واقعی اورہان غازی جیسے بہادر اور ذہین جنگجو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، یا پھر یہ سازش الٹا انہی کے لیے تباہی کا سبب بنے گی؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب دشمن کسی عظیم رہنما کے خلاف خفیہ منصوبے بناتے ہیں تو اکثر وہی منصوبے ان کی اپنی شکست کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریلر کا یہ منظر نہ صرف ایک سازش کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بڑے تصادم کی بنیاد بھی رکھ دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی مزید خطرناک، مزید پیچیدہ اور مزید سنسنیخیز ہونے والی ہے۔ ناظرین، اسی سنسنیخیز ٹریلر کا اگلا منظر ہمیں ایک وسیع و غریض جنگل کی طرف لے جاتا ہے، جہاں فضا میں خاموشی تو موجود ہے مگر اس خاموشی کے اندر ایک آنے والی مہم کی گونج صاف محسوس ہوتی ہے۔ درختوں کے گنے سائے اور زمین پر بکھرے ہوئے پتے اس منظر کو اور بھی پراسرار بنا دیتے ہیں۔ اسی جنگل کے راستے پر ایک دستہ تیزی سے آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ گھوڑوں کی تیز رفتار ٹاپوں کی آواز اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ ایک اہم مشن ہے۔ اورہان غازی اس دستے کی قیادت کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک واضح مقصد کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے وفادار سپاہی بھی گھوڑوں پر سوار ہیں، جو ہر لمحہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس دستے میں ایک اور اہم شخصیت بھی شامل ہے، شہزادی اسپورچا۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار اورہان بے کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر عزم اور سنجیدگی دونوں نمایاں ہیں۔ چند لمحوں تک یہ دستہ جنگل کے راستوں پر تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے، پھر اچانک منظر بدل جاتا ہے۔ اب اورہان بے، اسپورچا اور ان کی سپاہی ایک اونچی جگہ پر رک چکے ہیں۔ ان کے گھوڑے خاموش کھڑے ہیں اور سب کی نظریں ایک ہی سمت میں مرکوز ہیں۔ وہ دور افق کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کسی اہم مقام کا جائزہ لے رہے ہوں۔ ممکن ہے کہ ان کی نظر کسی قلعے یا دشمن کے ٹھکانے پر ہے۔
اورحان خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے، جیسے وہ اپنے ذہن میں کسی حکمت عملی کو ترتیب دے رہا ہو۔ اس کے سپاہی بھی پوری توجہ کے ساتھ اسی سمت میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا سردار کوئی اہم فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ منظر دراصل اورحان کی قیادت، اس کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف ایک بہادر جنگجو نہیں، بلکہ ایک ایسا رہنما بھی ہے جو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اسی لیے وہ بغیر منصوبہ بندی کے کسی جنگ میں قدم نہیں رکھتا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر اورحان بے اور شہزادی اسپرچا کس قلعے یا مقام کا جائزہ لے رہے ہیں؟ کیا وہ دشمن کے کسی مضبوط قلعے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر وہ کسی خفیہ مشن کے تحت وہاں پہنچے ہیں؟ یہ سوالات اس منظر کو مزید دلچسپ اور پراسرار بنا دیتے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اورحان کی یہ مہم آنے والے واقعات میں ایک بڑا کردار ادا کرنے والی ہے، اور ممکن ہے کہ یہی وہ لمحہ ہو جہاں سے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہونے والا ہو جو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر میں بھی تبدیلی لے آئے گی۔ اسی لیے ٹریلر کا یہ منظر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں صرف تلواروں کی جنگ نہیں بلکہ ذہانت اور حکمت عملی کی جنگ بھی دیکھنے کو ملے گی، اور شاید یہی حکمت عملی اورحان بے کو اپنے دشمنوں پر ایک بار پھر برتری دلانے والی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔